بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو رفا انٹرنیشنل کالج. رفا انٹرنیشنل کالج کی آن لائن کلاسز میں آنے والے تمام طلبہ اور طالبات کو آپ کے انسٹرکٹر حافظ احمد رضا کی طرف سے خوش آمدید. آپ کا لیکچر نمبر 28 ہے طالب علم اسٹوڈنٹس، اور آپ کے انسٹرکٹر آج آپ کا یہ لیکچر جو ہے آن لائن، میرا خیال ہے کہ اس سیمسٹر کا ایک آخری لیکچر ہوگا. مجھے پڑھاتے ہوئے بے حد خوشی بھی ہے اور تھوڑا سا میں ایموشنل بھی ہوں، کیونکہ یہ میرا ریکارڈڈ لیکچر لاسٹ ہوگا. اس کے بعد بک کے اندر وہی ڈسکشن ہوگی جو ہم اپنے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے کریں گے. اور اس دوران ہم نے بہت اچھی بری چیزیں سیکھی بھی ہیں اور کی بھی ہیں اور معاملات کو لے کر چلے ہیں. ایک سیمسٹر پڑھانا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بطور معلم میں کافی خدمت کر سکا ہوں آپ کی، اور آپ نے مجھ سے کتنا سیکھا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. تو مکس ہے، آج کے ایموشنز بھی ساتھ ہیں اور لیکچر بھی ساتھ ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے لیکچر کو آپ دل سے سنیں گے آج کا. تو آپ کے انسٹرکٹر بینگ ایز اے ٹیچر انشاءاللہ آئی ایم اویلیبل ہیئر فار یو. بیٹا آج کے لیکچر کی آؤٹ لائن زیادہ لمبی بھی نہیں ہے، میں نے لیکچر کو زیادہ لمبا بھی نہیں کیا. پاکستان اور عالم اسلام ہمارا باب نمبر 7 ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس لیکچر میں ہمارے پاس جو ہے آؤٹ لائنز دیکھ لیتے ہیں. اقتصادی تعاون کی تنظیم ECO. ECO اٹس مین اکنامک کارپوریشن آرگنائزیشن. اچھا، لوگوں کو ایشو ہوتا ہے کہ واٹ از مین آف ECO. تو بیٹا ویسے تو یہ ایکو بھی بنتا ہے، مگر آپ اس کو ECO پڑھیں گے. اس میں ہے اقتصادی کو، یعنی کہ اکنامک کارپوریشن آرگنائزیشن یا کارپوریٹیو آرگنائزیشن یا کارپوریشن آرگنائزیشن. اس کے بعد اسی اقتصادی تعاون کی جو تنظیم ہے اس کے رکن ممالک کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور اقتصادی تعاون کی تنظیم کے مقاصد کیا ہیں ہم وہ بات کریں گے. اس کے بعد آپ کا ایز اٹ از کویشچن سیشن ہوگا. تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ میرا آج کا لیکچر آپ کو لے کر کوئی اتنا لینتھی نہیں ہے. تو بیٹا ہمارے پاس آج کے جو رکن ممالک سے پہلے میں آپ کو اقتصادی تعاون کی جو تنظیم ہے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. 21 جولائی 1964 1964 کو استنبول از دا کیپٹل آف ترکی، ناؤ دا اولڈ نیم از قسطنطنیہ، میں پاکستان، ایران اور ترکی کے سربراہوں نے اقتصادی تعاون کے ایک معاہدے پر دستخط کیے. تاریخ میں اس معاہدے کو علاقائی تعاون برائے ترقی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کو ہم RCDB کہتے ہیں، علاقائی تعاون برائے ترقی. ڈی سے مراد ڈیولپمنٹ، سی سے مراد جو ہے وہ کارپوریشن ہے، اور آر سے مراد ریلیشن شپ ایٹسٹرا. بٹ یو انڈرسٹینڈ. اس معاہدے کے نتیجے میں قائم ہونے والی تنظیم RCD کے نام سے پہچانی جاتی ہے. اس تنظیم کا مقصد صنعتی، ثقافتی، تعلیمی اور تکنیکی شعبہ جات کے تعاون کو فروغ دینا ہے. یہ تنظیم 1979 کے اسلامی انقلاب کے نتیجے میں غیر فعال ہوئی، اور 1985 میں اس کو دوبارہ فعال بنانے کے لیے اس کا نام علاقائی تعاون برائے ترقی یعنی کہ RCD، ریجنل کارپوریشن ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے جی، یاد رکھیے گا. اس سے بدل کر اقتصادی تعاون برائے ترقی یعنی کہ ECO، اکنامک کارپوریشن آرگنائزیشن رکھ دیا گیا. اس وقت سے یہ ادارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے. اب اس کے رکن ممالک میں پاکستان، ایران، ترکی اس کے ساتھ رکن تھے. سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد 6 وسطی ایشیائی ریاستوں یعنی تاجکستان، قازقستان، ازبکستان، کرغزستان، ترکمانستان اور آذربائیجان شامل ہونے سے افغانستان کی آزاد حکومت کی شمولیت سے اس اراکین کی تعداد 10 ہو گئی ہے. اینڈ دس از اے ویری امپورٹنٹ MCQs بیسڈ کوشچن کہ ہاؤ مینی ممبر ان ECO، اکنامک کارپوریشن آرگنائزیشن میں ہاؤ مینی پیپلز، ہاؤ مینی کنٹریز آر دا ممبر آف دس آرگنائزیشن. سو نمبر از 10. اقتصادی تعاون کی تنظیم کے جو مقاصد ہیں ہم اگر اس پر بات کرتے ہیں تو وہ کیا تھے؟ اپروکسیمیٹلی 12 مقاصد تھے، جس کے میں بارے بارے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا رہے. باہمی تجارت کا فروغ اور مالی تجارت کی عادلانہ نقل و حمل کے اقدامات، صنعت و تجارت کے ایوانوں میں قریبی رابطہ اور مشترکہ ایوانی تجارت کا قیام، رکن ممالک کے درمیان ڈاک کی شرح میں کمی یعنی کہ پیسے ذرا کم لینے، ہم نے ایک دوسرے سے وہ جو ٹیکس ڈالتے ہیں وہ نہیں کرنا، اور مشترکہ مفادات کے لیے منصوبہ بندی کرنی جس میں ہمارا فائدہ ہوگا. رکن ممالک کے درمیان ویزا کی پابندی کا خاتمہ، اٹس ویری امپورٹنٹ. ایران، ٹرکی، دیٹس آل. مشترکہ ہوائی اور جہازی کمپنیوں کا قیام، معدنی تیل اور قدرتی گیس کی تلاش کی جدوجہد اور آئل ریفائنریز کا قیام،
رکن ممالک کو زمینی مواصلات کے ذریعے آپس میں ملانا، مشترکہ تکنیکی تربیت کے پروگرامز، جامعات میں تاریخ، تمدن اور ثقافت کے شعبوں کا قیام، اعلیٰ تعلیم کے تعاون پر طلباء کے لیے وظائف کا انعقاد کرنا. دس از ایکچولی دا بیس آف دس آرگنائزیشن. سو یہ آرگنائزیشن جو ہے بڑے امپورٹنٹ لیول پر کام کرتی کر رہی تھی، بڑی فعال تھی. بٹ ایک ٹائم آیا کہ اس آرگنائزیشن کے صرف ایک آرگنائزیشن ہی بن کے رہ گئی، بٹ ایکچولی وہ نہیں ڈیلیور کر سکی جو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا. لہٰذا تو اب آپ کا اس ٹاپک کو لے کر کوئی کویشچن ہے تو بیٹا میں حاضر ہوں. میں نے آپ سے یاد ہوگا لیکچر نمبر 27 میں ایک ٹاپک کو پینڈنگ کر دیا تھا. میں نے کہا تھا کہ میں دوسرے ٹاپک کے ساتھ اس کو مرج کر کے پڑھاؤں گا. اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ ٹاپک تھوڑا لینتھی ہو رہا تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ میں دوسرا ٹاپک شارٹ ہے اور یہ لینتھی ہے وہ مکس نہیں ہوگا. تو میں اب وہ ٹاپک آپ کو جو رہ گیا تھا ہمارا پارٹ اس کو میں کلیئر کرتا ہوں. یہاں تک بیٹا اس ٹاپک کو لے کر کوئی سوال ہو تو آپ میرے سے کر سکتے ہیں. آپ کے انسٹرکٹر انشاءاللہ ہمہ وقت آپ کے لیے ریڈی ہیں. جی تو پاکستان یہ ہمارا جو بقیہ حصہ ہے میں نے جس کی آپ سے بات کی تھی تو وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. پاکستان اور متحدہ عرب امارات اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. سربراہوں کے دورے ہیں. اصل میں یہ اگر آپ سوچیں نا تو میں نے ایک ٹیکنیک استعمال کی ہے. ہم جب قرآن مجید مکمل ہوتا ہے نا تراویح کے اندر تو ہم سورہ ناس پہ مکمل کر کے قرآن مجید نہیں چھوڑ دیتے. تو جو قاری قرآن وہ کافی عرصے سے پڑھا رہے ہوتے ہیں قرآن قاری جو ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے وہ کیا ہوتا ہے پورا قرآن تراویح میں پڑھاتے ہیں اور آخری رکعت کے اندر سورہ ناس پڑھتے ہیں. سورہ ناس پڑھتے ہیں پھر جب سورہ ناس کے ساتھ ہی میں وہ پھر الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم جب یہ پڑھ لیتے ہیں تو آخری صورت پڑھ رہے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس. تو پھر وہ قرآن مجید کو وہیں پر اینڈ نہیں کر دیتے بلکہ وہ پھر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین پڑھتے ہیں. یعنی کہ پھر سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہی نہیں کہ ختم قرآن ہوا پھر سے آغاز ہو گیا. تو میں بھی اپنی کتاب کا ختم نہیں کر رہا اینڈ نہیں کر رہا بلکہ میں درمیان میں سے اینڈ کر رہا ہوں تاکہ اینڈ ہی نہ لگے. وہ بھی آپ کو سمجھیں کہ کنٹینیو رہے. پہلی جنگ عظیم میں ترکوں کو شکست ہوئی اور پاکستان کے سربراہوں کے دورے ہوئے. بڑے خوشگوار 1972 میں صدر پاکستان مسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا اور پھر 1974 میں وفاق کے صدر شیخ زاید بن سلطان نے پاکستان کے دورے پر تشریف لائے. پھر اس کے بعد وہ کئی سرکاری اور نجی دوروں پر تشریف لاتے رہے. پھر اقتصادی امداد کی بات کی تو خلیجی ریاستوں کا پاکستان کے ساتھ تجارتی صنعتی اور دفاعی شعبوں میں تقریباً رابطے. کئی عرب امارتیں پاکستان کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کر رہی تھیں. پھر اس کے بعد پاکستان پاک بھارت جنگیں اہم اور عرب امارات کے تعلقات بڑے استوار ہوئے. پاکستان نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ان کو لے کر چلا اور کم داموں پر تیل کی فراہمی کے معاملات چلے. پاک بھارت جنگوں کے اندر افرادی قوت بھی جو تھی وہ خلیجی ریاستوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کا خصوصی پہلو یہ بھی تھا کہ پاکستان کارکنوں کو ایک بڑی تعداد ان ریاستوں کا کام کر رہی تھی. ڈاکٹر انجینئرز تاجر اور دوسرے ملازمین بھی ان ریاستوں کی تعلیمی ترقی میں مصروف عمل ہیں. پاکستان اور فلسطین کا جو ان کے ساتھ ریلیشن شپ تھا وہ آپ دیکھیں کہ حلیفوں نے سلطنت عثمانیہ کے حصے بخیرنے کے بعد کرنے کا فیصلہ کیا تھا. فلسطین میں جس میں یہودیوں کی آبادی صرف پاکستان 5% تھی یہاں یہودی مملکت بنانے کی سازش کی گئی. جنگ کے بعد جب فلسطین کو برطانیہ کے زیر نگرانی دے دیا گیا تو دنیا بھر میں آہستہ آہستہ فلسطین میں داخل ہونا شروع ہو گیا اور پھر پہلے ارد گرد کی جگہ خریدی اور پھر وہاں پر اپنا حق جما لیا. پاکستان نے پھر بھی فلسطین کا ساتھ دیا، فلسطین کی رائے کو امپورٹنس دی. یہودیوں کی آباد کاری کی وجہ سے 1939 کے اندر فلسطینی علاقوں پہ یہودیوں کی آباد کاری نے 4.5 لاکھ تک پہنچ گئی تھی. اس کے بعد ہٹلر نے اس سازش کو قوم پر عرصہ حیات تک تنگ کر کے جرمن یہودوں نے فلسطین کا رخ کیا اور عربوں کے خلاف محاذ آرائی شروع کر دی. کو غصہ نکالا. مسئلہ فلسطین اقوام متحدہ میں جب اٹھایا گیا تب پاکستان نے بھرپور حمایت کی. 1948 کو اسرائیلی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا گیا تو 6 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے ظلم و تشدد ترک وطن کرنے پر مجبور بھی ہوئے. فلسطین کا 55% رقبہ یہودیوں کی تحویل میں دینے کا وعدہ کیا گیا. یہ ایک بڑی سازش تھی امریکہ، روس اور برطانیہ کی تھی کہ انہوں نے فلسطین اور عرب و یہودوں کے میں جنگ تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا. قیام پاکستان اور مسئلہ فلسطین جو ہے وہ بھی بڑا اہمیت کا حامل تھا کہ پاکستان اور مسئلہ فلسطین پاکستان نے قیام پاکستان کے وقت فلسطین کی عوام کی حمایت کا اعلان کیا اور کسی بھی قسم کی ایسی غیر جمہوری حمایت کو جو ہے وہ بالائے طاق رکھ دیا. پھر اس کے بعد عرب اسرائیل جنگیں پاکستان کے اندر چلتی رہیں اور پاکستان جنگیں ہوئیں اور پاکستان نے جو ہے وہ عربوں کے ساتھ جو معاملات تھے ان کو سپورٹیو رہے.
1948 میں عرب ممالک کی متحدہ لیگ نے اسرائیل کے خلاف جنگ کر دیا. پھر باہمی مشاورت کے بعد 56 اور 57 میں اسرائیل اور عربوں کے درمیان جنگیں ہوئیں. بڑے معاملات بیت المقدس کے قبضے میں سے نکل گیا، جن کا پاکستانی عوام کی حکومت کو شدید رنج ہوا. یہ بڑا سانحہ ہو گیا تھا کہ ہماری طرف سے فلسطین جو تھا، فلسطین میں بیت المقدس ہمارا، وہ ان کے ہاتھ میں چلا گیا. پھر مسجد اقصیٰ میں آتش زدگی ہوئی اور بڑے معاملہ 1969 میں یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کے نظر آتش کرنے کی مذموم حرکت کو مقامات مقدسہ کے تحفظ کے لیے رباط میں مسلمان سربراہوں کی پہلی کانفرنس منعقد ہوئی. 1969 کے بعد مسئلہ فلسطین عربوں کے بجائے سارے عالم اسلام کا مسئلہ بن گیا. پھر کیمپ ڈیوڈ سمجھوتا ہوا. پھر 1973 میں عرب اسرائیل جنگوں کے چند کامیابی حاصل کی اور وہ اسرائیل کے دفاعی لائن کو توڑ ڈالا. روس نے مصر کی اس کامیابی کو پسند نہ کیا اور مصر کو جذبہ اصلاح کی ترسیل روک دی اور اس نے کہا کہ ہم تمہارے کسی طرح کام نہیں آئیں گے. تنظیم آزادی فلسطین اور اسرائیل کے مابین معاہدہ ہوا اور یہ معاہدہ 1994 میں ہوا، جس کی وجہ سے جس کے روس سے یاسر عرفات جو اسرائیل کے صدر تھے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور اسرائیل نے غزہ کی پٹی اور ایریا کے علاقے فلسطین کو تحویل میں دے دیے، جن کا سربراہ یاسر عرفات کو تسلیم کر لیا گیا. اس طرح یاسر عرفات کا مرکزی دفتر بیروت سے فلسطین منتقل ہوا. عربوں کی اکثریت نے اس معاہدے کو یہودوں کی سازش قرار دے کر اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. پھر اس کے بعد محمود عباس اور انتخابات میں حماس کی جو کامیابی تھی وہ 9 نومبر 2004 میں ہوئی اور یاسر عرفات کے انتقال کے بعد الفتح پارٹی کے لیڈر محمود عباس اور برسر اقتدار آئے تو اسرائیل کے ظلم و بربریت کے باوجود حماس کی جنگ بندی کی تجویز قبول کی اور فلسطینی اتھارٹی کی انتخابات میں حصہ بھی لیا تاکہ سیاسی عمل کے ذریعے اگر کسی مسئلہ فلسطین کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہم اس کا بھرپور ساتھ دیں. اس کے بعد پاکستان کے جو لیبیا کے ساتھ تعلقات تھے، وہاں پر جو لیبیا کے اس وقت وہ جو پریزیڈنٹ تھے، ابتدا میں جو لیبیا تھا وہ خلافت عثمانیہ میں شامل تھا. پھر اس کے بعد اٹلی فرانس کے زیر تسلط رہنے کے باوجود پھر ایک دوسرے ممالک کے ساتھ ان کے معاملات تھوڑے سے خراب ہونا شروع ہو گئے. پاکستان نے پھر بھی جو ہے ان معاملات میں جو ہے کرنل معمر قذافی نے شاہ ادریس اور تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کیا اور بڑا سپورٹ کیا. ہم نے پاکستان نے بھی سپورٹ کیا اور زلزلہ زدگان کی مدد کی. 16 کروڑ کی خطی رقم بطور امداد دی پاکستان. سوات کے زلزلے میں پاکستان کے لیے بڑے بڑے معاملات ہوئے. انقلابی مجاہد کا نام دے پاکستان کی عوام نے کرنل قذافی کو انقلابی مجاہد کا نام دیا تھا، یاد رکھیں. اور اس کے بعد پاکستان نے قذافی اسٹیڈیم بھی تقریر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا دشمن لیبیا کا دشمن ہے، لیبیا کی فوج پاکستان کی فوج ہے اور لیبیا کی وسائل پاکستان کے وسائل ہیں. اور ہم نے اپنی جو قذافی اسٹیڈیم اس کا نام بھی کرنل قذافی کے نام سے رکھا. پھر اس کے بعد پاکستان اور انڈونیشیا کا جو معاملہ تھا وہ 17 اگست 1945 کو انڈونیشیا نے ہالینڈ سے آزادی کا اعلان کر دیا. دوسری جنگ عظیم کے بعد ہالینڈ نے اس پر دوبارہ قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا تو 1948 میں اپنی فوجیں انڈونیشیا میں اتار دی. ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہوا. پھر 1949 یعنی کہ 59 میں دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اور ثقافتی معاہدہ ہوا اور 1965 کی پاک بھارت جنگ میں صدر جو تھے اس وقت کے انہوں نے بھارتی جہالت کی مکمل کھل کر مذمت کی اور پاکستان کی ہر ممکن اخلاقی امداد بھی جاری رکھی. پاکستان اور ملائیشیا کے جو تعلقات تھے وہ بھی بڑے الحمدللہ اچھے تھے. 1965 کی جنگ کے اندر ساتھ موقع قوم متحدہ کے ملائیشیا کی نمائندگی نے جو ہندو تھا پاکستان کے خلاف تقریر کی، جس کی وجہ سے پاکستان ملائیشیا کے تعلقات منقطع ہو گئے. تاہم ملائیشیا کی معذرت پر تعلقات پھر سے بحال ہوئے اور آج آپ دیکھ لیں کہ وہاں کے مہاتیر محمد پاکستان آئے اور کس طرح سے پاکستان، ترکی اور جو موجودہ حکومت کے سربراہ ہیں وہ انہوں نے اچھے طریقے کے ساتھ اس معاملات کو لے کر چلے. پھر 1978 میں ملائیشیا کے وزیر اعظم نے پاکستان کا دورہ کیا. پھر 1982 میں صدر ذوالفقار ضیاء الحق نے ملائیشیا کا دورہ کیا. 1987 میں پاکستان کے وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے ملائیشیا کا دورہ کیا. تو اس طرح سے معاملات بہتر چلنے شروع ہو گئے. پھر پاکستان اور تیونس، مراکش اور الجزائر کے جو معاملات تھے وہ لیبیا کی آزادی سے ان کی ممالک میں حریت پسندوں کے خلاف حوصلہ افزائی ہوئی. 1956 میں تیونس اور مراکش اور دوسروں کی دونوں کو آزادی مل گئی. الجزائر کے حصول آزادی کے لیے طویل جنگ لڑنا پڑی. بالآخر خود جدوجہد کے بعد 1964 میں یعنی کہ 8 سال کے بعد آزادی کی نعمت سے ہمکنار ہوئے. اقوام متحدہ کی رکنت کے لیے بھی پاکستان نے ان کی مکمل حمایت کی. پاکستان اور بنگلہ دیش کا جو قیام تھا وہ بڑا ایک ناگزیر تھا. 16 دسمبر 1971 کو یہ معاملہ درپیش آیا. پاکستان کو بہت سے معاملات کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. پاکستان کو بہت سے سیکریفائسز بھی کرنے پڑے.
दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की अगर आप बात करते हैं तो 1974 में पाकिस्तान में दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसका जो बांग्लादेश में भी शिरकत की दावत दी। मुस्लिम लीग सरबराहों ने गुफ्त शनीद के बाद पाकिस्तान को बांग्लादेश को तस्लीम करने पर रजामंद कर लिया। फिर फौजी इनकलाब हुआ 15 अगस्त 1945। 75 को बांग्लादेश में फौजी इनकलाब रूनुमा हुआ, जिसके नतीजे में सदर मुजीबुर रहमान और उनके अहले ख़ानदान को कत्ल कर दिया गया और सदर खुद खून को मुश्ताक अहमद ने पाकिस्तान के खुशगवार ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की। फिर उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक रहमान बरसर इक़्तिदार आए बांग्लादेश के अंदर 1979 में। फिर उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जनरल ज़ियाउर रहमान ने पाकिस्तान का सरकारी दौरा भी किया और फिर जनरल इरशाद और इनके बाद आने वाले तमाम हुक्मरानों दौर में बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात काफ़ी मुस्तहकम रहे। 1985 में जनूबी एशिया के 7 ममालिक की तंजीम सार्क के ज़रिए दोनों मुल्क मज़ीद एक दूसरे के करीब आ गए। यकसा मौक़िफ़ मसला कश्मीर और मसला अफ़गानिस्तान, मसला फ़लस्तीन, गर्ज़ हर मसले पर दोनों का मौक़िफ़ यकसा रहा। अक़वाम मुत्तहिदा में बांग्लादेश ने हमेशा पाकिस्तान की मौक़िफ़ की हमायत की। हासिल कलाम ये निकला कि मैं आज की इस पूरी गुफ्त शनीद को एक जुमले में समेटूँगा, शेर के साथ आपने इस लेक्चर का इख्तिताम करूँगा। मेरा यह आज का आखिरी लेक्चर इस सेमेस्टर के लिए, तो मैं इस शेर पर अपने इस लेक्चर का इख्तिताम करता हूँ। इक़बाल फरमाते हैं, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गुर्दू था जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे इस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताज सरेदारा। अपने इंस्ट्रक्टर को याद रखिएगा और इस पढ़ने पढ़ाने में बेटा की गलती कोताही होगी तो मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। आप भी जहाँ जाएँ और जो सीखें कामयाबी से हमकनार हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।